بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 1 سے 10 تک اس کا لیکچر اپلوڈ کر دیا گیا تھا۔ آج آیت نمبر 11 سے لے کر 18 تک اس کو ہم پڑھیں گے۔ آیت جو ہے یہ ہے نصف جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن۔ ترجمہ، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر، مذاق نہ اڑایا کرو، قوم، ایک قوم، من قوم، دوسری قوم، دوسری قوم سے نہیں، ایک قوم دوسری قوم کا جو ہے مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ، کیا یہ ممکن نہیں، عجب نہیں، ان یکونوا خیرا منہم، کہ وہ لوگ وہ آپ سے بہتر ہوں، ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ عسیٰ، کیا یہ ممکن نہیں، عجب نہیں، ان یکن خیرا منہن، کہ وہ جو عورتیں ہیں جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ آپ سے بہتر ہوں اللہ کے نزدیک۔ ترجمہ یاد کر سکتے ہیں، بہت آسان ہے۔ اب حوالہ لکھنا ہوتا ہے۔ سورہ حجرات مدنی صورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے اس کا 49واں نمبر ہے، 49۔ اس میں 18 آیات ہے، اور خاص کر صحابہ کرام اور عام طور پر مسلمانوں کو آداب کی تعلیم دی گئی، حسن معاشرت، حسن آداب۔ اس میں 5 حکم بیان کیے گئے ہیں۔ چھٹا حکم جو ہے وہ حسن معاشرت ہے، یعنی مذاق نہیں اڑانا۔ خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسانوں میں آپس میں کوئی ایسی بات جس کی وجہ سے ناگواری پیدا ہو وہ نہ ہو۔ اس لیے کہا جا رہا ہے پہلے تو مردوں سے مخاطب ہیں، پھر عورتوں سے، کہ کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے، نہ ہی کسی کو ذلیل کیا جائے، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ شاید وہ شخص تم سے بہتر ہو، کیونکہ اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں کہ تم میں سے بہتر کون ہے، اس لیے کسی کا مذاق اڑانا جو ہے وہ مناسب نہیں۔ آیت نمبر 11 کا جو بقیہ نصف ہے وہ فرما رہے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے کو تانے نہ دو، تانے۔ وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ، اور برے القاب سے مت پکارو، نام نہ دھرو، اور ایک دوسرے کے نام جس دھرتے ہیں، نام بنائے جاتے ہیں، ایسا نہ کرو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، فسق کے بعد، فسق فجور، فسق کے بعد بہت بڑے گناہوں میں سے ہیں۔ فسق کے نام لینے ایمان کے بعد بہت بڑے ہیں، جو باز نہ آئے، ومن لم یتب، اور وہ ایسا کرتے بھی رہے اور باز نہ آئے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ آپ نے حوالہ لکھنا ہے۔ تشریح میں 7واں اور 8واں حکم میں 2 حکم، ایک تو کہا گیا ہے کہ بھائی کسی پر تانا زنی نہیں کرنی، اور ایک ہے کہ مسلمانوں کو برے القاب سے نہیں پکارنا، کیونکہ تانے سے منع کیا گیا ہے، اس سے جو ہے دل دکھتا ہے اور نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اور فرمایا جا رہا ہے کہ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اپنے جیسے انسان کو تانا دینا کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ اس کی برائی خود تمہاری برائی ہے۔ اور 8واں حکم جو دیا گیا ہے کہ کسی کو برے اور چرانے والے نام سے نہ پکارا کرو، کیونکہ ان باتوں سے دشمنی اور نفرت میں ترقی ہوتی ہے، نفرت پھیلتی ہے، فتنہ فساد کی آگ زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے۔
یعنی ایک دوسرے پر تانا زنی مت کرو، مثلاً تو فلاں کا بیٹا ہے، تیری ماں ایسی ویسی ہے، تو فلاں خاندان کا ہے. اپنے طور پر استہزاء، مذاق اور تحقیر کے لیے لوگوں کے لیے ایسے نام رکھ لینا جو انہیں ناپسند ہو، اچھے بھلے ناموں کو بگاڑنا، یہ تنابدوا بالالقاب میں شامل ہے. اس چیز کی ممانعت کی گئی، نام بگاڑ کر یا برے نام تجویز کر کے بلانا، قبول اسلام اور توبہ کے بعد اسے سابقہ دین یا گناہ کی طرف منسوب کر کے خطاب کرنا، مثلا اے کافر، اے زانی، اے شرابی، یہ بہت برا کام ہے. آیت نمبر 12 یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا بچو، کثیرا من الظن بدگمانیوں سے بچتے رہو، ان بعض الظن اثم بعض گمان جو ہیں وہ تو گناہ ہیں. حوالہ لکھنے کے بعد اس میں نواں حکم ہے بدگمانیوں سے بچنا. بدگمانی، اے مسلمانوں بدگمانی سے بچو، یہ تو فساد کی جڑ ہے. کوئی مفعول کی وجہ نہ ہو اس وقت تک اس کے بارے میں برائی کا خیال کرنا بھی بدگمانی ہے، معقول وجہ ہونی ضروری ہے. یہ بھی آپس کے بگاڑ کا سبب بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں. کیونکہ تو گناہ اور جھوٹ ہوتے ہیں، تو سب گناہ اور جھوٹ ہیں. ظن کے معنی ہے گمان کرنا، مطلب ہے کہ اہل خیر، اہل اصلاح و تقوی کے بارے میں ایسے گمان رکھنا جو بے اصل ہوں اور تہمت و افتراء کے ضمن میں آتے ہوں. اس لیے اس کا ترجمہ بدگمانی کیا جاتا ہے، اور حدیث میں اس کو اکذب الحدیث، سب سے بڑا جھوٹ کہہ کر اس سے بچنے کی تاکید کی گئی. ورنہ فسق و فجور میں مبتلا لوگوں سے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے گناہوں پر بدگمانی رکھنا، یہ وہ بدگمانی نہیں جسے یہاں گناہ کہا گیا ہے. بقیہ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. اس میں وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس نہ کرو، کسی کی بیعت نہ ٹولو. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، غیبت سے منع کیا گیا ہے. غیبت، کسی کی ٹو میں نہ لگنا، کسی کی بیعت نہ ٹولنا، یہ ہے تجسسو، ٹو میں لگنا، تجسس کرنا، ٹٹولنا. وَلَا يَغْتَبْ، غیبت، غیبت نہیں کرنا. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم اس چیز کو پسند کرو گے تم میں سے کوئی ایک کہ وہ کھائے لحم اخیہ میتن، اپنے مردہ بھائی کا گوشت. فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اسے ناپسند کرتے ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالی، تواب الرحیم، توبہ کرنے والا ہے اور نہایت رحم والا ہے. ترجمہ کے بعد حوالہ اور اس کے بعد تشریح میں لکھیں گے کہ اس میں 10واں اور 11واں حکم ہے. ایک تو کسی کی ٹو میں نہیں لگنا اور نہ ہی کسی کی بیعت نہ ٹولنا. حالات اور واقعات کی جستجو نہ کیا کرو، کسی کی ٹو لگانے کی فکر میں نہ الجھو، کیونکہ اس سے بڑی برائیاں پیدا ہوتی ہیں اور اس کا انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. ایک حکم یہ کیا کہ بھئی غیبت نہیں کرنی، جس سے مراد کسی کی پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں ایسی بات کہہ دینا اگر اس کے سامنے کہی جائے تو اس سے ناگوار گزرے. آخر میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ سے بچو، اللہ سے ڈرو. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تاکید دی گئی. مطلب کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچو. اگر ایسا ہو جائے تو توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، بڑے رحم ہیں. اس میں جو بات کی گئی ہے، جس چیز سے منع کیا گیا ہے، جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ٹوہ میں رہنا، کسی کی خافی خیب وغیرہ معلوم ہو جائے، اسے بدنام کیا جائے. پردہ پوشی کرو، نہ کہ ایسے لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھرو. جستجو کر کے عیب تلاش کرو. اور غیبت کا مطلب ہے کہ دوسرے لوگوں کے سامنے کسی کی برائی اور گناہوں کا ذکر کیا جائے. آیت نمبر 13 ہے
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، من ذکر مرد، و انثی عورت سے، یعنی کہ ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا. پھر وجعلناکم شعوبا، اور آپ کی شعوب قبائل بنائے، خاندان بنائے، خاندان، وقبائل، اور قبائل بنائے. کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان لو، آپ کا تعارف ہو سکے. ان اکرمکم، بے شک تم میں سے عزت والا شخص اللہ کے ہاں وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی جاننے والے ہیں، علیم علم رکھنے والے ہیں، جاننے والے ہیں، اور خبیر خبردار خبر رکھنے والے ہیں. حوالے کے بعد اس میں 12واں اور آخری حکم ہے تقوی اختیار کرنا. تقوی آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، پھر ہمیں تمہیں جو ہے زمین میں پھیلا کر قبیلے میں تقسیم کر دیا، ایک دوسرے کو پہچان سکو. اس کے بعد جو اگلی بات کی گئی ہے آپ اس میں سے پڑھ سکتے ہیں، آسان باتیں ہیں، کوئی مشکل نہیں تشریح. آیت نمبر 14. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. اعرابی، بدوی، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے. قالت الاعراب، اعراب والوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے. آمنا، قل، اے محمد ان سے کہہ دیجئے، لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لے کر آئے. اسلام اور ایمان میں فرق ہے. تم نے کیا کہنا ہے؟ ابھی تو تم نے کلمہ پڑھا ہے. ولیکن قولوا، تم ایسے کہو، قولوا کہو، اسلمنا، ہم نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا. ایمان کیا ہے؟ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک جو نا آپ کے دل کے اندر ایمان داخل ہی نہیں ہوا. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اس کے رسول کا حکم مانو گے، ان کی اطاعت کرو گے. لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اور تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. حوالے کے بعد تشریح میں لکھیں گے کہ اسلام اور ایمان میں جو فرق ہے اس کی وضاحت بیان کی گئی. اس کی کیا وضاحت ہو سکتی ہے، ایمان کسے کہتے ہیں اور اسلام کسے کہتے ہیں. بہت آسان تشریح ہے، یاد کی جا سکتی ہے. الحمدللہ اکثر لیکچر جو ہے ہمارے یوٹیوب پہ موجود ہیں، پوری بک کے ہی ہیں جو پیپر میں آ سکتے ہیں. گیسٹ پیپر بھی ہے، آپ اس میں سے یاد کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. آیت نمبر 15. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ترجمہ: انما المؤمنون، بے شک مومنوں میں سے، الذین آمنوا، سچے مومن وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، ورسولہ، اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر ان پر شک بھی نہیں کیا، بعد میں شک نہیں کیا، وجاہدوا باموالہم، اور جہاد کیا اپنے مالوں، وانفسہم، اور اپنے نفسوں سے، اپنے جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کیا. اولئک ھم الصادقون، یہی سچے مومن ہیں، سچے مسلمان یہی ہیں. حوالے لکھنا ہے. حوالے کے بعد تشریح میں بتایا گیا ہے کہ خلوص نیت اور حقیقی ایمان کا بیان. خلوص نیت، نیت کا خاص ہونا، خالص ہونا. حقیقی مومن ہونے کی علامات بیان کی گئی ہیں. ایمان لانے کے بعد شک اور شبہ میں مبتلا نہ ہونا، اور اللہ کے راستے میں بوقت ضرورت خرچ کرنا اپنا مال، وقت آنے پر
وقت آنے پر اپنی جان کی قربانی اللہ کے لیے کرنا، اس کا بدلہ نہ مانگنا، نہ کہ وہ جو صرف زبان سے اسلام کا اظہار کر دیتے ہیں اور مذکورہ اعمال کا سرے سے کوئی اہتمام ہی نہیں کرتے۔ آیت نمبر 16، قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ کہہ دو کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتاتے ہو، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تشریح دینداری جتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آسمانوں و زمینوں میں جو کچھ ہے وہ تو اللہ ہی کا ہے، اللہ اس سے باخبر ہے۔ اگر واقعی سچا دین اور پورا یقین تمہیں اگر حاصل ہو گیا تو کہے سے کیا ہوگا، جس سے معاملہ ہے وہ خود خبردار ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ تعلیم یہاں علام اور اخبار کے معنی ہیں، یعنی آمنا کہہ کر تم اللہ کو اپنے دین اور ایمان سے آگاہ کر رہے ہو، یا اپنے دلوں کی کیفیت اللہ کو بتلا رہے ہو؟ تو کیا تمہارے دلوں کی کیفیت پر یا تمہارے ایمان کی حقیقت سے وہ آگاہ نہیں؟ آیت نمبر 17، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ آپ پر اپنے اسلام لانے کا احسان جتاتے ہیں، یمنون علیک ان اسلموا، ہم اسلام لے کر آگئے، احسان جتلا رہے ہیں۔ قل ان سے کہہ دو لا تمنوا، مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتلاؤ، علیہ مجھ پر، اسلامکم اپنے اسلام لانے کا احسان جو ہے مجھ پر نہ جتلاؤ، بل اللہ بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا، یمن علیکم کہ کس چیز کا، ان ہداکم کہ تمہیں ہدایت دی، رہنمائی کی، للایمان ایمان کی طرف، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ مسلمان ہونے کا احسان نہ جتلاؤ۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ واقعی اگر تم اسلام اور ایمان میں سچے ہو تو یہ تمہارا احسان نہیں، اللہ کا احسان ہے، اس نے ایمان کی دولت سے نوازا اور آپ کو اسلامی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو احسان نہ جتلاؤ بلکہ اللہ کے احسان و انعام کا شکر ادا کرو، جس کی ایسی توفیق عطا فرمائی، اللہ ہی نے توفیق عطا فرمائی۔ یہی اعراب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ دیکھو ہم مسلمان ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، جبکہ دوسرے عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برسر پیکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرماتے ہوئے فرمایا کہ تم اللہ پر اسلام لانے کا احسان مت جتلاؤ، اس لیے اگر تم اخلاص سے مسلمان ہوئے ہو تو اس کا فائدہ تمہیں ہوگا نہ کہ اللہ کو، اس لیے یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں قبول اسلام کی توفیق دی، نہ کہ تمہارا احسان اللہ پر ہے۔ آخری آیت، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ ترجمہ، بے شک اللہ آسمانوں اور زمینوں کی سب مخفی چیزیں جانتا ہے اور دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ حوالہ، تشریح، اللہ کے سامنے باتیں نہ بناؤ، وہ دلوں کے بید جانتا ہے۔ اس آیت کا تعلق گزشتہ آیت سے ہے جن میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت کی جو صرف زبانی طور پر اسلام کا اقرار کرتے ہیں لیکن صدق دل سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے۔ اللہ کے سامنے باتیں نہ بناؤ، وہ تو آسمان زمینوں کے دلوں کے بید اور ظاہر کا عمل سب کچھ جاننے والا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ عقائد میں سے جو چیزیں آتی ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، آخرت، اس کے بارے میں بھی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کی وضاحت بیان کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ احادیث ریاض الصالحین کی ان کی تمام ترجمے اور تشریح موجود ہے سورہ فرقان۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا۔ اپنے دوست احباب کو لازمی شیئر کیجئے، اچھے کمنٹس کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہیں ہم سب کے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء۔